الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رب زدنی علما۔ الذی خلقنی، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ والذی ہوا یطعمنی، اور وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، فَهُوَ یشفین، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِی یُمِیتُنی، اور وہی ذات ہے جو مجھے موت دے گا۔ ثُمَّ یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِی أَطْمَعُ، اور وہی ذات ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ میرے لیے معاف فرما دے گا، خطیئتی، میری خطاؤں کو، یوم الدین، بدلے کے دن۔ ربی ہب لی، اے میرے رب مجھے عطا فرمائے، حکمہ، حکمت اور دانائی، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دیں اپنے نیک بندوں میں۔ واجعل لی لسان صدق، اور میرا اچھا ذکر باقی رکھنا، فی الاخرین، بعد میں آنے والے لوگوں میں۔ واجعلنی، اور اے میرے رب مجھے بنا دیں، من ورثۃ جنت النعیم، نعمتوں والی بہشت کے وارثوں میں سے۔ واغفر لی ابی، اور میرے باپ کو بھی بخش دیں، انہ کان من الضالین، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی، اور مجھے رسوا نہ فرمانا، یوم یبعثون، جس دن لوگ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ینفع، جس دن کوئی کام نہ آئے گا، مال ولا بنون، نہ ہی مال اور نہ ہی بیٹے، الا من اتی اللہ، ہاں مگر جو لے کر حاضر ہوا اللہ کے پاس، بقلب سلیم، پاک صاف سلامتی والا دل۔ یہاں تک کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے ٹائم ہوا تو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خلیل کے علیہ الصلاۃ والسلام کے ان الفاظ کو بیان فرما رہے ہیں جو انہوں نے رب العالمین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمائے تھے کہ میرا رب، جب وہ مشرکین سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے، تو انہوں نے مشرکین کے معبودان باطلہ کی اور بتوں کی برائی اور مذمت بیان کی کہ یہ تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری بات سن سکتے ہیں، پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ میں تو جس رب کی عبادت کرتا ہوں اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہے اور دکھائے گا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلیل اور جو ہے نا اپنے رب کی تعریفیں فرما رہے ہیں۔ پہلا وصف یہ کہ وہ میرا خالق ہے، اسی نے اندازہ مقرر کیا، وہی مخلوقات کی اس طرف رہبری کرتا ہے۔ دوسری وصف یہ ہے کہ وہ ہادی حقیقی ہے، فہو یہدین،
جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر چلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہی کے راستے پر لگا دیں۔ یہ میرے رب کے اوصاف ہیں۔ اور میرے رب کا وصف کیا ہے کہ وہ رازق ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسکین، وہی میرا رب رازق بھی ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور جب تک اللہ مقدر آدمی کو کے لیے فرماتے ہیں تب تک بندہ سب چیزیں کھاتا ہے۔ پھر جب اللہ جو ہے نا تھوڑا سا مقدر کو تنگ کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر پرہیزیں بتا دیتے ہیں، اب آپ یہ نہیں کھا سکتے، رزق کم ہو جاتا ہے، اور فلاں چیز آپ نہیں کھا سکتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کھلانے اور پلانے کی صفت جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی جسے چاہتے ہیں کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ کسی کو اللہ بہت چیزیں کھلاتے ہیں، بہت چیزیں پلاتے ہیں، کسی کو پھر چیزیں محدود کر دیتے ہیں، کسی کو دنیا جہان کی چیزیں کھلاتے ہیں، کسی کو بے حساب کھلاتے ہیں، کسی کو بالکل بقدر کفایت کھلاتے ہیں، بس وہ 2 وقت کی روٹی ہی کھا سکتا ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ ہی پلاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بادلوں کو اور پھر کھلانے پلانے کے سارے اسباب بھی اللہ نے مہیا کیے ہیں، کیونکہ جب چیزیں کھانے والی جتنی بھی زمین سے اگتی ہیں وہ بادلوں کی، بارشوں کی، ہواؤں کی، سورج کی روشنی کی، چاند کی روشنی کی محتاج ہیں، کیونکہ اگر بادلوں کا نظام نہ ہوتا، بارشوں کا نظام نہ ہوتا، سورج کی روشنی نہ ہوتی، چاند کی روشنی نہ ہوتی، تو یہ ساری چیزیں پکنا پکانا اور یہ پیدا ہونا یہ چیزیں نہ ہوتی۔ تو اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتے، پھیلاتے، بارش کو برساتے، زمین کو زندہ کرتے، پھر پیداوار اگاتے ہیں۔ اللہ ہی میٹھا اور پیاس بجھانے والا پانی ہمیں دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو کڑوا کر دیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو زمین کی تہہ میں میٹھا بنائے۔ اور اللہ کی صفات ہیں کہ بیمار تندرستی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بیمار آدمی کی تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیں، خلیل اللہ علیہ السلام کا کمال ادب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا میرا رب وہ ہے جو بیمار کرتا ہے اور پھر شفا بھی دیتا ہے، فرمایا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں، حالانکہ بیمار بھی اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی بیماری اور تکلیف بھی آتی ہے، لیکن بیماری کی نسبت ادب کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں کی، ادب کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ کیا کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتے ہیں، اگرچہ بیماری بھی اللہ ہی کی قضا اور قدر اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ہر ایک کے لیے شفا بھی پیدا فرمائی ہے، اور علاج اور دوا بھی پیدا فرمائی ہے۔ جب دوائی جو ہے بیماری کے ساتھ موافق ہو جائے تو شفا اللہ دیتے ہیں، پھر بیماری کو اس کو دوائی کو بیماری کے موافق کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سارا جو ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ یہی چیز سمجھنے میں کرتے ہیں کہ کون سی دوائی بیماری کے موافق ہوگی، کون سی دوائی بیماری کے موافق ہوگی۔ یہ موافقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ڈاکٹر بن کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ موافقت ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سی دوائی ہوگی اور وہ بیماری کے موافق ہوگی تاکہ مریض صحت مند ہو جائے۔ یہی لطافت سورۃ فاتحہ کی دعا میں بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ میں بھی کیا کہا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن پر آپ نے انعام و اکرام کی بارش کی، آپ نے انعام کیا، اور نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ نہیں فرمایا ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر آپ نے غضب کیا، جن کو آپ نے گمراہ کیا، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ غضب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بلکہ جن پر غضب ہوا ان کا راستہ نہ دکھانا، جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہ دکھانا۔ یہ نہیں فرمایا جن کو آپ نے گمراہ کیا ان کا راستہ نہ دکھانا۔ تو غضب کی نسبت بھی اللہ کی طرف کمال ادب کی وجہ سے نہیں کی گئی، گمراہی کی نسبت بھی اللہ کی طرف
کمال ادب کی وجہ سے نہیں کی گئی، اور انعام کی نسبت اللہ کے جو ہے حمد و ثنا کی بنا پر اللہ کی طرف کی گئی۔ انعام اور ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف غضب کے فاعل کو محذوف کر دیا۔ سورہ جن میں بھی جنات کا قول یہی ہے، اور جہاں انہوں نے کہا تھا ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والی مخلوق کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ جنات جب اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے تو تبلیغ کرنے والا جن اپنی قوم کو کیا سمجھا رہا تھا کہ پہلے ہم آسمان پر جاتے ہوتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے، یہ کیا وجہ ہے، یہ ایک تبدیلی کیوں آ گئی ہے، یہ ایک انقلاب کیوں آ گیا ہے حالات کے اندر۔ اب ہم جب بھی جاتے ہیں تو ایک انگارہ تیار پاتے ہیں جو فوراً ہمارے پیچھے لگ کر ہمیں جلا کے راکھ، ایٹم بم ایک ہمیں جلا کے راکھ کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمیں آسمان سے فرشتوں کی رازوں والی بات کو خفیہ سننے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ نے یہ ہمارے لیے جو پہلے موقع فراہم کیا تھا اب یہ موقع ختم کر دیا۔ اب جب بھی ہم آسمان کے کنارے پر پہنچیں تاکہ ہم فرشتوں کی گفتگو سنیں کہ زمین والوں کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، تو فوراً ہمارے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ تو وہ آگے کہنے لگے اب ہمیں نہیں پتا اشر ارید بمن فی الارض کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ اب جنات نے یہ نہیں کہا کہ ان کے رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا یا ان کے رب نے اچھائی کا ارادہ کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ برائی کے ارادے کو مجہول ذکر کیا گیا۔ ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ برائی کے ارادے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا اور بھلائی کے ارادے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، تو جنات نے بھی اللہ کی تعریف انتہائی ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی، اسی لیے اللہ کو وہ الفاظ اور وہ انداز پسند آیا اور اللہ نے اس کو سورہ جن کا حصہ بنایا۔ اسی لیے یہاں پر بھی کہا گیا جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میری شفا پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، دوا میں بھی تاثیر اللہ ہی کے بس میں ہے، موت و حیات پر بھی وہی قادر ہے، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور دوبارہ وہ جو ہے نا مجھے دوبارہ پیدا کرے گا اور دوبارہ وہ مجھے زندہ کرے گا۔ اور کیا فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، دوبارہ اللہ ہی پیدا کریں گے اور دنیا، اور والذی اطمع ان یغفر لی، اور پھر جب دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کیا تو ساتھ ہی قیامت کے دن مغفرت بھی مانگ لی، اے اللہ اس دن جس دن آپ دوبارہ زندہ کریں گے مجھے معاف فرمانا اور مجھے رسوا نہ فرمانا، اس لیے کہ اگر اس دن آپ نے میرے گناہوں کا پردہ اٹھا دیا اس دن تو میرے ماں باپ بھی میدان حشر میں ہوں گے، میرے بہن بھائی سارے ہوں گے، میری آل اولاد ہوگی، میرے چاچے مامے اگلے پچھلے نبی اور ملے دار پورا میرا کنبہ، جنات اور انسان اولین اور آخرین سارے ہوں گے۔ اور اگر کسی فرشتے نے میدان محشر میں برسرے عام اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فلاں فلاں بندے نے یہ گناہ کیے تھے، تو میرے لیے تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، اس دن کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہوگی، پھر میں کس طرح کسی کے سامنے سر چھپاتا پھروں گا، سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، وہ بھی ایک رسوائی بھی اور ذلت بھی ایک طرح کا عذاب ہوتی ہے، اور آدمی انتہائی اندر سے گلٹی فیل کرتا ہے اور انتہائی شرمندہ ہوتا ہے کہ یار آج تو میں خواہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہوں۔ آدمی اپنی عزت ہی بچانے کے لیے تو لڑتا ہے، کوئی کسی کو ماں کی گالی دے تو ماں کی گالی سے اس کا سر تو نہیں پھٹتا، بہن کی گالی سے سر تو نہیں کسی کا پھٹتا، خون تو نہیں نکلتا، وہ کہتا ہے میری بےزتی ہو گئی ہے، میری ماں کو گالی دے رہا ہے یہ، اس لیے وہ اگلے بندے سے لڑ پڑتا ہے۔ تو آدمی اپنی عزت کا کتنا دفاع کرتا ہے، تو عزت آدمی کو پیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب خلیل کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن میری بھی عزت رکھنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کو کی عزت دنیا آخرت میں قائم ہو۔ وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے جو ہے وہ زندہ کرے گا، اور اسی سے میری امید ہے
کہ وہ جو ہے مجھے معاف کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور آگے فرمایا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائیں۔ تو حکمت اور دانائی بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، اور اپنی محبت کا علم سکھائیں، جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک خاص دعا مانگنے کا کہا ہے، رب زدنی علما، اور رب زدنی علما کے مفہوم ہی کی دعا ہے رب حب لی حکما۔ حکمہ بھی علم اور حکمت اور دانائی کو کہتے ہیں، اور علم بھی علم اور حکمت اور دانائی کو کہتے ہیں۔ جب آدمی کا علم زیادہ ہوتا ہے نا تو عمل بھی بڑھ جاتا ہے، تو عمل علم کے اندر آٹومیٹک آ جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ عمل میں ناقص ہوتا ہے نا دراصل اس کا علم ناقص ہوتا ہے۔ جس کا علم کامل ہو جائے نا آٹومیٹک اس کا عمل اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ عمل کے اندر کوتاہی علم کی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ یعنی کہ آپ یہ دعا کریں اے اللہ میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور مجھے میرے عمل میں بھی اضافہ فرمائے، صرف یہ کہا گیا رب زدنی علما، کہ اے اللہ علم اور معرفت میری اس کے اندر اضافہ فرمائے، کیونکہ جب علم اور معرفت اور حکمت اور دانائی میں اضافہ ہوتا ہے تو آدمی کا عمل آٹومیٹک اوپر چلا جاتا ہے۔ انبیاء علم کے پہاڑ ہوتے ہیں، علم کے سب سے اونچے درجے پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا عمل بھی اسی لحاظ سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم اور عمل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے جب بندہ آدمی یہ دعا مسلسل مانگتا رہے ربی زدنی علما ربی زدنی، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے وہ باعمل بھی ہوگا۔ ربی حبلی حکمہ، اے اللہ مجھے آپ حکمت اور دانائی عطا فرمائیں۔ حکمت اور دانائی مل گئی تو آدمی کا عمل بھی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں کیا فرمایا، الہاکم التکاثر، تم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم قبریں میں ہی جا کر دیکھتے ہو لیکن پھر بھی تم لوگوں کو سمجھ بات نہیں آ رہی۔ کلا سوف تعلمون، کہ ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم الیقین ہوتا۔ تو یہ پوری صورت بھی بار بار علم 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 کر رہی ہے کہ کاش تمہیں علم ہوتا، پھر تمہیں علم ہوتا، پھر تمہیں علم الیقین ہوتا تو تم قبر کی زندگی کے بارے میں غافل نہ ہوتے، قبرستان جا کر تمہارے لیے نصیحت کافی تھی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے لطف سے۔ تو اس لیے والحقنی بالصالحین، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے صالحین میں آپ شمار فرما دیں، نیک لوگوں میں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی جب اپنی وفات کے وقت دعا کی تھی تو یہ کہا تھا اے اللہ نیک لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے مرنے کے بعد بھی آدمی کو نیک لوگوں کا ساتھ کی ضرورت ہے۔ جس طرح آدمی کو زندگی میں آدمی چاہتا ہے میرا نیک نمازی لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، اچھے علماء کے ساتھ میرا تعلق ہو، یعنی کہ اللہ والوں کے ساتھ میرا تعلق ہو، تاکہ ان کی برکت سے مجھے سکھ چین نصیب ہو، اللہ کی اطاعت نصیب ہو، اسی طرح مرنے کے بعد بھی آدمی کو نیکوں کا ساتھ چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ ہو سکتا ہے کتنی انعامات جو نیکوں کو ہونے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی ہو جائیں گے۔ نیکوں کی برکت سے آدمی بہت سی انعامات اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بڑا فضل اور رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام حکم کی دعا کر رہے ہیں، حکم سے مراد ہے عقل اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا علم، اور رب حبلی حکمہ اور حکمت اور دانائی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے نبوت۔ اور اللہ نے پھر ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حکمہ اعلیٰ درجے میں عطا فرمایا۔ اور حکمہ کا ادنا درجہ کیا ہے، کم والا درجہ، کہ آدمی مولوی بن جائے، حافظ بن جائے، اچھا عالم بن جائے اور دین کی خدمت اللہ اس سے لے لیں، یہ بھی ربی حبلی حکمہ ہے۔ اور ربی حبلی حکمہ کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اللہ اس کو نبی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں اے اللہ مجھے یہ چیزیں عطا فرمائیں،
دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری وقت میں یہی دعا مانگی تھی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دے، اے اللہ نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دے۔ اس کا مطلب ہے یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ موت کے وقت نیک لوگوں میں شمولیت کی دعا کرتے ہیں۔ آدمی کو مرنے کے بعد بھی تنہائی نہیں چاہیے، نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ مرنے کے بعد تنہائی جو ہے وہ کافروں کا مقدر ہوتی ہے، مرنے کے بعد تنہائی جو ہے وہ کافروں کا مقدر ہوتی ہے، اس لیے کہ جہنم قید خانہ ہے، اور قید خانے میں تنہائی ہوتی ہے، گپیں نہیں ہوتی، نہ دوستوں یاروں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ قید خانے میں تنہائی ہوتی ہے، آنسو ہوتے ہیں، غم ہوتا ہے، فکریں ہوتی ہیں، یہ بھی عذاب کی شکل ہے۔ ایک دوستوں کی گپیں، رشتہ داروں کا ساتھ، والدین کا ساتھ، یہ ہوتا ہے انعام اور اکرام کے اندر۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا کی تھی، اے اللہ اعلیٰ ترین رفیقوں اور دوستوں میں مجھے بھی شامل فرما، جو آپ کے قریب لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین، اے اللہ زندہ بھی مسلمان رکھنا، موت بھی مسلمان دینا، صالحین میں شامل فرما دینا، رسوا نہ فرمانا، اور جو ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو تبدیل ہو گئے تھے۔ پھر فرماتے ہیں میرے بعد میرا ذکر خیر بھی لوگوں میں جاری رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے آدمی اس بات کا محتاج ہے کہ آدمی جب مر جائے تو مرنے کے بعد باقی جو زندہ لوگ ہیں وہ اچھا ذکر خیر بندے کا کریں۔ یہ چیز اچھی ہے، یہ اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ جب میں مر جاؤں تو میرا لوگ اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا کریں۔ اسی لیے کوئی اچھی کتاب لکھنی چاہیے، کوئی علم پھیلانا چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آدمی کا بعد والی نسلیں اس کو یاد رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا کعبہ بنایا تھا، اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اللہ نے فرمایا ہم ایسا تمہارا ذکر رکھیں گے کہ تم یہ رہتی نسلیں بھی یاد کریں گی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ۔ قرآن سارا بھرا ہوا ہے، حج سارا ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گھومتا ہے، قربانی ہر سال ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گھومتی ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے ہی سنت ابراہیمی، ہر سال عید الاضحیٰ کی قربانی ہے ہی سنت ابراہیمی، اور ہر نماز کا آخری قاعدہ ہے ہی سنت ابراہیمی۔ کمال درجے میں اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں باتیں۔ ہر مذہب اور ملت کے لوگوں کو خلیل اللہ علیہ السلام سے محبت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، عیسائی ان کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، یہودی ان کو نہیں مانتے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ اور فرماتے ہیں میرا ذکر جمیل جہاں میں باقی رہے، آخرت میں بھی جنتی بنایا جاؤں۔ اے اللہ میرے گمراہ باپ کو معاف فرمانا، لیکن اپنے کافر باپ کے لیے استغفار ایک وعدے کی وجہ سے تھا، جب آپ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہی مرے گا تو کفر پر ہی وہ مرا، تو پھر آپ کے دل سے اس کی عزت اور محبت جاتی رہی اور استغفار کرنا بھی ترک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت دل کے صاف تھے، بہت بردبار اور تحمل مزاج تھے۔ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی روش پر چلنے کا حکم ملا ہے، اور پھر فرمایا گیا اس بات میں ان کی پیروی نہ کرنا۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ یعنی کہ اپنے مشرک باپ کی جو انہوں نے مغفرت مانگی تھی اس بات میں ان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ وہ انہوں نے ایک وعدے کی وجہ سے مانگی تھی۔ پھر دعا کرتے ہیں مجھے قیامت کے دن رسوائی سے بچانا، جب تمام اگلی پچھلی مخلوق میدان میں کھڑی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے ملاقات ہوگی،
قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے ملاقات ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت سے اور گرد و غبار سے آلودہ ہو رہا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اس وقت آپ جناب باری تعالیٰ میں عرض کریں گے، پروردگار آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، تو یہ میرا باپ دیکھیں نا کس حال میں ہے، یہ میری رسوائی نہیں ہے اس میں، کہ میرے والد کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے سن ابراہیم، جنت تو کافر پر مطلقاً حرام ہے، جنت تو کافر پر قطعاً حرام ہے، اس لیے اپنے باپ کا خیال چھوڑ دو تم۔ اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کے فرمائیں گے، اے میرے ابا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا میری نافرمانی نہ کرنا، میں اللہ کا نبی ہوں، پھر آپ نے میری نافرمانی کیوں کی؟ باپ جواب دے گا، اچھا ابراہیم اب نہیں کروں گا، اچھا ابراہیم اب نہیں کروں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے اور عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائیں گے، اب اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ آپ کی رحمت سے دور ہے، میرا باپ آپ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے خلیل، میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، اے ابراہیم، دیکھو تو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے، اے ابراہیم ذرا دیکھو تو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک بدصورت بچھو کیچڑ اور پانی میں لتھڑا ہوا ان کے پاؤں کے نیچے ہے، تو فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ حقیقت ہوگی ان کے والد کی، جو بچھو کی صورت میں تبدیل کر دیے جائیں گے، جو بچھو کی صورت میں فوراً تبدیل کر دیے جائیں گے اور اپنی مقررہ جگہ پہنچا دیے جائیں گے۔ اس دن انسان اگر ساری روئے زمین سونا بھر کر اللہ کو دے دے اور اتنے ہی خزانے اور دے دے تو بے فائدہ ہے، نہ اس دن اولاد فائدہ دے گی۔ تمام اہل زمین کو اپنے بدلے میں دینا چاہے، پھر بھی اگر یہ کہے، اے اللہ پوری جو میدان محشر ہے اس کو جہنم میں پھینک دیں، مجھے جنت میں دے دیں گے، جو بھیج دیں، تو بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اس دن نفع دینے والی چیز ایمان اخلاص اور شرک سے بیداری ہے۔ جس کا دل صالح ہوگا، شرک و کفر سے پاک ہوگا، اللہ کو سچا جانتا ہوگا، قیامت کو یقینی مانتا ہوگا، دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوگا، نفاق سے دل اس کا مریض نہ ہوگا، عقیدے صحیح ہوں گے، بدعتوں سے نفرت رکھتا ہوگا، سنت سے محبت رکھتا ہوگا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم میں وہ داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ اسلام اور ایمان پر اپنا شکر گزار بنائے۔